أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم ترجمہ کنز الایمان بہت مہربان رحمت والا۔ ترجمہ کنز العرفان بہت مہربان رحمت والا۔ الرحمن بہت مہربان، رحمان رحیم اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں۔ رحمان کا معنی ہے نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے۔ رحیم کا معنی ہے بہت رحمت فرمانے والا۔ یاد رہے کہ حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کہ وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی۔ ہر چھوٹی بڑی ظاہری، بدنی، جسمانی، روحانی، دنیاوی، آخروی نعمت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، اور دنیا میں جس شخص تک جو نعمت پہنچتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہی ہے، کہ کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرنا، رحم کرنے والے پر قدرت دینا، نعمت کو وجود میں لانا، دوسروں کا اس نعمت سے فائدہ اٹھانا اور فائدہ اٹھانے کے بعد رضا کی سلامتی عطا کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہیں ہو جانا چاہیے۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد کربتی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کے بعد اپنے دو اوصاف رحمان رحیم بیان کیے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے تو اسے سننے اور پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت سے اس کا خوف پیدا ہوا، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دو اوصاف رحمان اور رحیم ذکر کر دیے گئے، جن کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی ترغیب ہے۔ یوں ترغیبت اور ترغیب دونوں کا بیان ہو گیا تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی طرف اچھی طرح راغب ہو اور اس کی نافرمانی کرنے سے رکنے کی خوب کوشش کرے۔ قرآن مجید میں اور مقامات پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے عذاب دونوں کو واضح طور پر ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ ترجمہ کنز العرفان میرے بندوں کو خبر کرو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ ایک اور ارشاد فرمایا: غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ ترجمہ کنز العرفان گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑا انعام عطا فرمانے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر مومن جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا، اور اگر کافر جان لیتا کہ اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہوتا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان رہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہ ہو اور نہ ہی اللہ کے عذاب کی شدت دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس ہو۔ کسی کو رحمان یا رحیم کہنے کے بارے میں شرعی حکم: اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو رحمان کہنا جائز نہیں، جبکہ رحیم کہا جا سکتا ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحیم فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا برا گرا گزرتا ہے، اور تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں، مسلمانوں پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے ہیں۔ مالک یوم الدین۔ ترجمہ کنز الایمان روز جزا کا مالک۔ ترجمہ کنز العرفان جزا کے دن کا مالک۔ مالک یوم الدین جزا کے دن کا مالک۔ جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اس دن نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا اور گنہگار اور کافروں کو سزا ملے گی، جبکہ مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں جیسے چاہے تصرف کرے۔
اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن یہاں قیامت کے دن کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ اس دن کی اہمیت دل میں بیٹھے۔ نیز دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت بھی نہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو عطا فرمائی تھی، اس لیے یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کی ملکیت کا ذکر کیا گیا ہے۔